يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف و تحمید کے بعد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج آپ کے سامنے سورۃ النساء کا خلاصہ ہے۔ النساء عورت کو کہا جاتا ہے۔ اسلام جس وقت آیا اس وقت جہاں اور خرابیاں تھیں، اس میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ عورت کو بہت حقیر سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی مقام و مرتبہ سوسائٹی کے اندر نہیں تھا۔ تو اسلام نے اس چیز کو بھی اہمیت دی، اور عورت کے جتنے پہلو ہیں، یعنی لڑکی، بیوی، ماں، ان سب کو بہت اونچا مقام دیا۔ تو یہ سورت بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ تو ہم سب سے پہلے چلتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مضامین۔ اس کی پہلی آیت سارے انسانوں کی تاریخ بتلاتی ہے۔ کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک مرد اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی آدم اور حوا۔ گویا تخلیق انسانی میں دونوں کا برابر برابر حصہ ہے، مرد اور عورت، آدم اور حوا، اور یہی سلسلہ پوری دنیا میں چلا۔ لہذا کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں میں بھی برابر برابر رکھا، جیسے آگے آیتیں آئیں گی کہ مرد اور عورت جو بھی نیکی کریں گے دونوں کو برابر نیکی کا ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ مرد کریں گے تو زیادہ نیکی، عورت کرے تو کم نیکی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پہلی آیت میں سارے انسانوں کی تاریخ بتلا دیا گیا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایک ہی مرد اور عورت یعنی آدم اور حوا کی اولاد ہے۔ مرد اور عورت کی شکل میں دنیا میں یہ سب پھیلے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر یہ دونوں رشتہ داریاں چلتی ہیں، یعنی مرد اور عورت کی رشتہ داری۔ کوئی پوچھے نہ پوچھے، اللہ نگہبان ہے۔ تو بہرکیف اس صورت کے اندر زیادہ مسائل خواتین کے تعلق سے، اور بھی دوسری چیزیں ہیں جس کا ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں یتیم کا بھی ذکر کیا گیا، کیونکہ یتیم بھی عورت سے تعلق رکھتا ہے۔ اولاد ہوگی، شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں خاص کر یتیم کا بھی ذکر کیا، اور چونکہ یہاں تفصیل سے ہے اس لیے ہم اس مسئلے کو بھی یہیں بیان کرتے ہیں، گرچہ کہ اس سے پہلے سورۃ البقرہ میں بھی یتیم کا ذکر آیا، آگے چل کر سورۃ الانعام میں، سورۃ الاسراء میں اور بھی مختلف جگہوں پہ یتیم کا ذکر آیا ہے۔ لیکن یتیم کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہ کیا جائے، اس کے مال کے ساتھ، خواہ یتیم لڑکا ہو یا لڑکی، تو اس آیت کی، اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں بہت سخت وعید سنائی گئی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو یہیں بیان کروں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 2 میں سب سے پہلے کہا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیم کا مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور اپنے ناپاک مال، خراب مال کے ساتھ ان کے پاک مال کو نہ ملاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال میں ان کا مال ملا کے بھی نہ کھاؤ۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر یتیم صاحب حیثیت ہے، خواہ لڑکا یا لڑکی، تو ہر آدمی اس کو قریب کرتا۔ خاص کر اگر لڑکی یتیم ہے، مال ہے، خوبصورت ہے، تو ہر آدمی اس کو نکاح میں لے لیتا۔ لیکن غریب ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، تو اس کے ساتھ بہت ظلم کیا جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی اور اس کے مال کے ساتھ بھی۔ تو قرآن کریم نے اس کو یہاں پر ذکر کیا اور آگے کی آیتوں میں بھی ذکر کیا۔
کہا کہ قرآن کریم جہاں ساری مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو یتیم بھی اللہ کے بنائے ہوئے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے یتیموں کے سردار کہلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ رہا کہ جب بھی کسی یتیم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ اسی وقت اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار ابو جہل ایک یتیم کا مال مار لیا۔ وہ لوگوں کے پاس جب رونا پلانا شروع کیا تو بعض لوگوں نے شرارتاً، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا، لوگوں نے شرارتاً اس بچے سے کہہ دیا کہ جاؤ فلاں کے پاس، ان کا نام محمد ہے، وہ تمہیں ضرور ابو جہل سے یہ مال دلا دے۔ بچے کو کیا معلوم کہ دونوں میں کیا تعلقات ہیں؟ بچہ تھا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی اس کی فریاد سنی، اسی وقت ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو ہی ابو جہل کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دستک دیتے ہیں، ابو جہل باہر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اتنا کہتے ہیں کہ ابو جہل اس یتیم کا مال تمہارے پاس ہے؟ اتنا ہی سنتا ہے کہ ڈر اور خوف سے پورا مال واپس لا کے دیتا ہے۔ جو لوگ شرارتاً بھیجے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب تو دونوں میں خوب لڑائی ہوگی اور ہم تماشا دیکھیں گے، لیکن وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا؟ ابو جہل تو ایک لفظ بولا تک بھی نہیں، اس نے کسی حرکت، اس سے تو کوئی حرکت بھی سرزد نہیں ہوئی، وہ تو ڈر کر کے پورا مال دے دیا۔ بعد میں ابو جہل سے پوچھا گیا تو کہا، میں محمد کو دیکھنے کے بعد، چونکہ ابو جہل کہہ رہا ہے اس لیے میں بھی صرف نام لے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں ایک قدم آگے بڑھتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی آگ میرے طرف آ رہی تھی جو مجھے جھلسا کر ختم کر دیتی۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں عطا فرمائی تھی، اس میں ایک یہ بھی تھا کہ دشمن پر روب طاری ہو جاتا۔ بہرکیف واقعہ یہ کہ یتیم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خیال رکھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ معاشرے میں جو بھی یتیم ہو اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اس کے مال کی اور اس کی ہر چیز کی نگہدانی کرنی چاہیے۔ بعد میں ایک آیت بھی آتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، لوگ آپ کے اسے یتیم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح، ان کی تربیت، ان کے ساتھ بھلائی، ان کی نگہبانی، ان کے نگہداشت، ان کے حق کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ لیکن جس آیت میں یتیم کے حق کو جو مارا گیا ہے وہ آیت ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 10 ہے سورہ نساء کی۔ کہا ان الذین یاکلون اموال الیتامى، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کر کے، ہاں اس کا مال ہے، آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت میں نفع آتا ہے، نفع میں اس کو بھی دیتے ہیں، آپ بھی لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، یا دونوں راضی برضا ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کفیل کر رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ظلم ذرہ برابر ہوگا تو قرآن کہتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں یہ دنیا میں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قیامت کے دن ان کو ایسے آگ میں چڑھایا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، دہکتی ہوئی آگ ہوگی، ایسے آگ میں اس کو ڈالا جائے۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ یتیم کے ساتھ یا اس کے مال کے ساتھ ذرہ برابر بھی یہ کیا جائے تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ جبکہ یتیم کی کفالت کرتے ہیں تو بہت سی حدیثیں ہیں جو مشہور ہیں، وہ آپ سنے ہوں گے۔ ایک حدیث سن لیجئے، صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے کہ ہمارے دل میں سختی پیدا ہو رہی ہے، یعنی دل نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، رب کی گڑگڑاہٹ، رب کا ڈر اور خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں یہ بھی بتلایا گیا کہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، کیونکہ اس وقت لوگ جن جن عورتوں سے چاہتے نہ معلوم کیسی کیسی عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے، اور جیسی ویسی ہر عورت سے نکاح کر لیتے۔ بہت سے لوگ تو ماں سے بھی نکاح کرتے تھے، افسوس کی بات یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ بتلایا کہ نہیں، یہ سب غلط ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ تمہارے اوپر ان عورتوں کو حرام قرار دیا گیا۔
حرمت علیکم امہاتکم، لوگ سوچتے ہیں کہ قرآن میں یہ کیوں بیان کیا، کون ماں سے نکاح کرا، حالانکہ اس وقت ہوتا تھا، لوگ ایسا کرتے تھے، اسی لیے قرآن نے کہا کہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اسی طرح بیٹیاں، بہن، پھوپھی، خالہ، پھر بھائی کی بیٹی، بہن کی بیٹی، پھر وہ ماں جس کا تم نے بچپن میں دودھ پیا ہو، رضائی ماں جسے کہتے ہیں، رضائی بہن، یعنی ایک ہی عورت سے بیک وقت کوئی مرد اور لڑکی دودھ پئیں گے تو اس سے بھی جو ہے نکاح درست نہیں ہے۔ پھر جو ہے ساس اور وہ عورتیں جن سے تم نے نکاح کر لیا ہے تو ان کے جو بچے ہوں گے ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں ایک اور خراب رواج تھی کہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی ساتھ نکاح کرتے، دو بہنوں سے، تو وہ بھی منع کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا الا ما قد سلف، چونکہ اس وقت قانون نہیں تھا، لوگوں نے کیا تو کہا جو گزر گیا گزر گیا، آئندہ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج بھی سوسائٹی میں ایک چیز ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ، یعنی ایک ہی ماں باپ کی دونوں لڑکیوں سے لوگ ایک وقت میں نکاح کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ ہاں اگر پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا پھر اسی بیوی کی بہن سے دوبارہ شادی کرتے ہیں تو کوئی غلط بات نہیں، ورنہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا اسلام میں حرام ہے۔ تو یہ چیزوں سے ہمیں بچنی چاہیے۔ دوسری قوموں میں آپ دیکھیں گے کہ بھانجی سے نکاح درست ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔ دوسری جگہوں میں آپ دیکھیں گے بعض علاقوں میں کہ بھتیجی سے نکاح کرتے ہیں لوگ، حالانکہ انہی کے بعض لوگوں میں بعض علاقوں میں بھانجی سے غلط سمجھتے ہیں، بھتیجی سے اچھا سمجھتے ہیں۔ بہرکیف الگ الگ لوگوں کے الگ الگ طریقے ہیں، اسلام نے ان سب چیزوں سے منع کیا۔ دوسری ایک چیز جو اس سورے میں ہی صرف بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے وراثت کا مسئلہ۔ وراثت یعنی شوہر یا بیوی، ماں باپ کہیے، ان دونوں کے مال کو ان کی اولاد میں تقسیم کرنا، جس کو انہیریٹنس کہا جاتا ہے۔ شریعت میں یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اسلام نے مرد ہو یا عورت دونوں کو ان کے مال کا حقدار بنایا ہے۔ مرد اپنے مال کا حقدار ہے، عورت بھی اپنے مال کی حقدار ہے، اور دونوں کے مال میں برابر کے حقوق رکھے گئے۔ تو وراثت کہتے ہیں دونوں میں سے کسی ایک کے انتقال کے بعد اس کا مال ان کی اولاد میں تقسیم کرنا۔ جیسے شوہر کا انتقال ہوا، جو بچے کے لیے ماں باپ ہوں گے، بیوی کے لیے شوہر ہوگا، تو اس کے مال میں اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا حق ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ جو اختیار کیا ہے جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیوں مردوں کو 2 حصہ اور عورتوں کو 1 حصہ۔ اس میں بہت سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں، ہم اور آپ اس حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں، یا مخالف اسلام اس حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ اعتراض آج سے نہیں ہے، زمانے دراز سے ہے، ساری دنیا میں یہ اعتراض ہوتا ہے، ہزاروں اس کے جواب دیے گئے، پھر بھی لوگوں کو وہی اعتراض۔ آج میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں جو قرآن اور احادیث کی روشنی میں۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کو کم نہیں دیا گیا ہے، عورت کو مال کئی راستوں سے ملتا ہے وراثت میں، انہیریٹنس میں، جبکہ مرد کو یعنی لڑکے کو صرف اور صرف باپ کی مال میں ہی ملتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے مال میں اس کا حق نہیں ہے۔ جبکہ عورت کو باپ کے مال میں بھی حق ہے، شوہر کے مال میں بھی حق ہے، بچوں کے مال میں بھی اس کو وراثت ملتا ہے۔ گویا عورت کو 3 راستے سے ملتا ہے۔ جب وہ بیٹی ہے تو باپ کی کفالت میں رہے گی، اس کے اوپر کوئی خرچ نہیں ہے۔ جب وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر کے اوپر اس کا خرچ ہے، اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو بچوں کے اوپر بھی ان کا خرچ ہے۔ لہذا عورت کے اوپر دوسروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ خود دوسروں کی ذمہ داری میں رہتی ہے۔ ہاں، عورت کی ذمہ داری جو بتلائی گئی وہ ہے خدمت خلق، خدمت کرنا، شوہر کی، ماں باپ کی،
بچوں کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، یہ عورت کی صرف ذمہ داری، مالی ذمہ داری کوئی عورت کے اوپر نہیں، جبکہ لڑکے کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بھائی بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اسلام نے مرد کو 2 حصے دیا، لڑکی کو 1 حصے باپ کی وراثت میں صرف، جبکہ جب تک لڑکی ہے تو باپ کے وراثت میں اس کا حصہ ہے، بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے مال میں اس کا حصہ ہے، اولاد ہو جاتے ہیں تو اولاد کے مال میں اس کا حصہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مرد سے زیادہ عورت کو ملتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کا ایک موڈ بن گیا ہے اسلام پر اعتراض کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ان کی سمجھ سے باہر ہے، حالانکہ قرآن یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ شریعت جس اللہ نے نازل کیا وہ حکمت والا ہے، مرد اور عورت کو جو بنایا وہ اللہ ہی ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس کی کتنی ضرورت ہے، لہذا وہ حکمت کے ساتھ اس قانون کو بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کے سمجھنے میں کمی ہو سکتی ہے، قرآن کے قانون میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں، ایک غلطی ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ عورتوں کو وراثت سے محروم کرتے، لڑکیوں کو یا بہنوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وراثت کا قانون بیان کرنے کے بعد جو آخری آیت بتایا ہے وہ بڑی دردناک ہے، وہ یہ تِلْکَ حدود اللہ کہا، یہ اللہ کے حدود ہیں، بارڈر ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک ملک کا بارڈر کراس کرنا کتنا بڑا جرم ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بارڈر ہیں، اس کو کراس مت کرو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، خاص کر اس قانون کے لیے بھی کہا گیا، تو کہا اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور اسی میں وہ داخل ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن جنہوں نے اس قانون کو ٹھکرایا یا اس قانون میں تبدیلی کی یا اس قانون پر صحیح عمل نہیں کیا، وراثت پر اس قانون کو جس کو حدود کہا کراس کیا، تو کہا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ہم جہنم میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے۔ کیا ہم اور آپ چاہیں گے؟ شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جیسا یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم کو کون جہنم میں۔ یاد رکھیے، کسی بھی فرض کا انکار جہنم میں لے جا سکتا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو شریعت کا جو قانون ہے، شریعت کا جو اصول ہے، اس کے اوپر سختی سے عمل کرنا چاہیے، خاص کر وراثت، طلاق، ان چیزوں میں ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے شریعت کے مطابق، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں وہی قانون ہے کہ یہ اللہ کے حدود ہے۔ وراثت کا جو مسائل ہیں اگر میں اس وقت بیان کروں تو آپ بھول جائیں گے کہ کس کو کتنا اور کس کو کتنا ملتا ہے۔ بس ایک عام قانون یاد رکھیے کہ اولاد ہے تو دوسرے کسی کو نہیں ملیں گے، صرف ماں کو، یعنی جس کا انتقال ہو اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو ملیں گے۔ ہاں، اس کے ماں باپ ہیں تو ان کو بھی حق ہے۔ بہرکیف یہ مسائل ہیں جو بڑے پیچیدہ ہیں، آپ کو چاہیے کہ جب بھی اس قسم کا حالات پیش آئیں تو کسی اچھے عالم سے، صحیح عالم سے، جن کو صحیح علم ہو، ان سے رجوع کریں اور ان مسائل کو حل کریں۔ جو ضروری چیز تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ہاں، اگر کسی کو اولاد ہی نہیں ہے، لڑکا بھی نہیں، لڑکی بھی نہیں، تو اس آیت کو، اس مسئلے کو اس سورہ کے آخری آیت میں بیان کیا گیا، جس کو کلالہ کہا جاتا ہے، کہ ایسا شخص جس کو کوئی اولاد نہیں، لڑکا نہیں، لڑکی نہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کے بھی مسائل بیان کیے گئے کہ ان کے بھائیوں کو جائے گا یا ان کے بہنوں کو جائے گا، یا 2 بہن ہیں یا 2 بھائی ہیں، تو وہاں بھی مرد اور عورت کو، یعنی مرد کو 2 حصے، عورت کو 1 حصہ۔ بہرکیف اس سورہ میں وراثت کی تعلیم دی گئی جو بہت اہم ہے، اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو قرآن کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں کچھ مسائل بھی بیان کیے گئے، کیونکہ اب شریعت پھیل رہی ہے، لوگ سب گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، تو جو مسائل پیش آتے تھے اس کو ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے ایک مسئلہ آیا اس میں تیمم کا، کہ تیمم
آگے چل کر ایک صورت میں وضو کا حکم آئے گا۔ تیمم وضو کا بدلہ ہے، یعنی جہاں پانی نہ ہو یا پانی موجود ہے آدمی بیمار ہے، یا یہ کہ آدمی سفر میں ہے پانی موجود نہیں ہے، مل نہیں رہا، تو ایسے وقت میں تیمم کریں گے۔ اور وہ تیمم کبھی کبھی غسل کا بھی بدلہ ہو سکتا ہے اگر وہ مسافر ہے یا بیمار ہے تب۔ یہ دو صورت میں ہی، بیماری ایسی کہ موت لاحق ہونے کا ڈر ہو اور مسافر ہیں تو اس وقت غسل کے لیے بھی تیمم کافی ہو جائے گا۔ تیمم کا طریقہ جو صحیح ہے وہ یہ کہ آدمی پاک مٹی پر ایک بار ہاتھ مارے، اس میں پھونک دے اور اس کو چہرے اور ہاتھ پر مل لے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کے پاس ہاتھ پر الگ، چہرے پر الگ اور ہاتھ پوری کہنیوں تک کا آتا ہے۔ بہرکیف ان مسائل میں اختلافات ہیں، الگ الگ اقوال ہیں، صحیح قول وہ ہے جو میں نے پہلے بیان کیا۔ تو یہ تیمم پانی کا بدل کہلائے گا، جو بیماری کی حالت میں یا سفر میں پانی نہ ہو، یا اگر گھر پر ہیں سخت ٹھنڈی پڑ رہی ہے، صحت خراب ہونے کا ڈر ہے، تو آدمی اس وقت بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورے میں کچھ قوانین بھی بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے کہا گیا امانت داری کا حق ادا کرو، امانت داری کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا، اور اس کو ایک واقعے سے جوڑا گیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کعبہ فتح ہوا، مکہ فتح ہوا اور کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، تو کعبے کی چابی ایک شخص کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے پہلے وہ شخص کعبے میں داخل بھی ہونے نہیں دیا تھا۔ واقعات آپ سنیں، اس لیے مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا تھا ایک دن آئے گا عثمان، یہ عثمان حضرت عثمان نہیں بلکہ عثمان بن طلحہ ہے، دوسرے عثمان، کہ ایک دن آئے گا کہ وہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو جب مکہ فتح ہوا اور آپ کی چابی ہاتھ میں آئی تو کچھ صحابہ کرام میں سے، خاص کر حضرت علی، حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آگے بڑھے کہ ہم کو دیا جائے، ہمارے خاندان میں دیا جائے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا جو اس سورہ کی آیت نمبر 58 ہے۔ کہا نہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں اس کے حقداروں کو دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کعبے کے اندر نازل ہوئی، آپ کعبے کے باہر آئے اور پوچھا کہاں ہے عثمان؟ آپ نے ان کو بلایا اور ان کے ہاتھ میں چابی دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا کہ قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گا، تم سے جو چھینے گا وہ ظالم کہلائے گا۔ نتیجہ یہ کہ آج بھی اسی خاندان کے اندر، تو یہ قرآن کریم کا حکم ہے جس کے اندر کہا گیا کہ امانت، تو یہ تو صرف اسی وقت کے لیے نہیں ہے، ہماری پوری زندگی کے لیے ہے کہ ہم ہمیشہ امانت کو ادا کریں۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں ایک مضمون کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا، وہ ہے اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ بلکہ 2-3 واقعات کے ساتھ اس سورہ میں اس موضوع کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا۔ ایک واقعہ یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا اختلاف ہوا۔ یہودی نے کہا کہ چلو نبی کے پاس جائیں گے، مسلمان نے کہا کہ نہیں، نبی کے پاس، وہ سوچ دل میں کہا کہ نبی کے پاس تو جائیں گے تو وہ صحیح فیصلہ کریں گے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ یا پہلے یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ کیا یہودی کے حق میں۔ مسلمان نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلیں گے، وہ ذرا سخت آدمی ہو سکتا ہے، میری طرف داری کریں گے۔ یہودی ہوشیار تھا، اس زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ فوراً اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ آپ کے نبی نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو مسلمان سے آپ نے پوچھا کہ نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کیا ہے۔ مسلمان سے بھی گواہی لے لی، کیا صحیح بات ہے؟ ہاں صحیح۔ آپ گھر گئے، تلوار لائے اور اس مسلمان کی جو حقیقت میں مسلمان نہیں منافق تھا، گردن اڑا دی۔ اب تو ہنگامہ ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا، پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آخر میں آیت نازل ہوئی، کہا کہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا اس شخص کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اس سورہ میں بار بار کہا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اسی سورہ میں وہ آیت بھی ہے جس میں کہا گیا اللہ رسول اور اولی الامر،
جو صاحب حاکم یعنی حاکم وقت، سارے مفسرین نے اس کا ترجمہ حاکم وقت کیا ہے، کسی نے بھی اس کے علاوہ کوئی دوسرا ترجمہ نہیں کیا۔ لیکن حاکم وقت کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ احادیث میں صاف صاف آئے ہیں لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی اور انسان، بادشاہ ہو یا کوئی بھی ہو، نہیں ہو سکتا۔ بہرکیف ایک لمحہ موضوع مختصراً کہوں، لیکن اسی آیت میں کہا گیا کہ جب تمہیں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ معلوم ہوا کہ اطاعت عام امور میں جب تک وہ حاکم، وہ بادشاہ اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تب تک، ورنہ اس کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلوں پر اگر ہم غور کریں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آج مسلمانوں میں جتنا اختلافات ہیں یہ سب دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کہ ہم ساری دنیا کو اللہ کے نام پر جمع کر سکتے ہیں، ایک اللہ پر، اور سارے مسلمانوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمع کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام میں بڑھ کر کوئی نہیں۔ اگر ہم شخصیتوں کی بات کریں گے تو ہر آدمی کہے گا میرے فلاں شخصیت بڑی ہے، فلاں شخصیت بڑی، لیکن ان سب کے سامنے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے قانون ہو عرش والے کا، طریقہ ہو مدینے والے کا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو اس سورے میں تقریباً 6 آیتوں میں اس چیز کو بیان کیا گیا، بار بار اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور جو لوگ نہیں کریں گے اس کا بھی انجام بتلایا گیا، دردناک انجام۔ اور جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو کہا وہ قیامت کے دن نبی، صدیقین اور صالحین کے ساتھ ہوگے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہا اس سے بہتر اور کون لوگ ہو سکتے ہیں جن کا انجام، جن کا ٹھکانہ آخرت میں انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، مع النبیین من الصدیقین والشہداء والصالحین کہا گیا۔ تو اطاعت کریں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے، نہیں کریں گے تو نافرمانی کے ساتھ، اور کہا کہ ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ مسائل اور بھی ہیں۔ سلام کا جواب، اب آپ کہیں گے یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی قرآن میں ذکر کیا۔ ہاں، سلام یاد رکھیے ایک بہت بڑی دعا ہے، ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان آج صرف سلام اور اس کا جواب سمجھ لے تو مسلمانوں کے اندر جتنی خرابیاں ہیں اخلاقی وہ سب دور ہو جائیں گی۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، اس کے اللہ کی رحمت اور برکت کی دعا دیتا ہے، 3 دعائیں ہمیشہ چلتے پھرتے دعا دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے اس کا طریقہ بتلایا، اس کو ضروری قرار دیا، اور یہ سلام شروع ہوا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سلام کیا تھا، اور وہی جواب جو آدم علیہ السلام دیے وہی جواب۔ پھر یہ جنت میں بھی رہے گی سلام، لیکن جنت میں سلام کا معنی سلامتی نہیں ہوگی، وہاں مبارکبادی کے ہوں گے، اس لیے کہ سلامتی آدمی کو وہاں چاہیے جہاں خوف ہو۔ جنت میں تو کوئی خوف نہیں ہے، تو وہاں مبارکبادی کے معنی میں ہوگا، سلام علیکم طبتم، کہا ہے مبارک ہو تمہیں جنت میں آنا، مبارک ہو۔ تو ہمیں دنیا میں بھی سلام کا طریقہ کہا کہ جو کوئی بھی سلام کرے تو اس سے بہتر جواب دو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اچھے سے اچھے جواب دو۔ کوئی آدمی صرف السلام علیکم کہا، آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے، یا کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو اس سے بڑھ کر الفاظ نہیں آتے ہیں، اتنا ہی جو ہے بہتر، اور اس پر نیکیاں بھی رکھی گئی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ دعا، کہا کہ اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اپنے بیوی بچوں پہ سلام کرو۔ ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ بیوی بچوں کو کیا سلام کرنا، نہیں، ہرگز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھتے تو خود سلام کرتے، کیوں؟ بچوں کو سکھانے کے لیے۔ تو ہمیں بھی گھر میں داخل ہو تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس میں جنگ میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے وہ بھی بتلایا گیا۔ معلوم ہوا کہ اوپر تیمم کا ذکر آیا، یہاں جنگ میں نماز کا آیا، یہ بتانا مقصد ہے کہ کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے، اس کے لیے ساری سہولتیں کی گئی۔ پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھو، کھڑ نہیں سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھو، مسجد نہیں جا سکتے کسی عذر سے تو گھر میں پڑھو، لیکن کسی حالت میں نماز معاف۔ اور اسی صورت میں وہ وقت بھی بتلایا گیا کہ ہر نماز
اس کے وقت کے ساتھ فرض ہے۔ جیسے آج ہم لوگ چھٹی میں ہیں، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے چلو کسی وقت میں پڑھ لیں گے، ایسا نہیں۔ وہ آپ کی عبادت ہوئی، آپ کی مرضی ہوئی۔ رب کی مرضی یہ ہے کہ اس نماز کو اس کے وقت میں ادا کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد اس سورے میں اور ایک بڑی اہم بات بتلائی گئی، اور ایک ہی آیت 2 بار آئی، وہ ہے شرک کے خلاف۔ عام طور پر شرک کے خلاف آیتیں مکی صورتوں میں ہوتی ہیں، لیکن یہ مدنی صورت ہوتے ہوئے اس کے اندر آیا ہے۔ اگر خواتین برا نہ سمجھیں تو میں ایک بات کہوں، وہ یہ کہ عورتوں میں زیادہ شرک کا پہلو ہوتا ہے۔ شیطان ان کو زیادہ گمراہ کرتا ہے، ان کو زیادہ بہکاتا ہے، ان کو زیادہ تکلیف دیتا ہے، ان کو زیادہ بہکاتا ہے۔ اسی لیے اس سورے میں 2 بار کہا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو شرک سے بھی بچنا چاہیے۔ چونکہ اس مضمون کو مکی صورتوں میں زیادہ بیان کیا گیا ہے تو ہم وہاں اس کو بیان کریں گے۔ بہرکیف یہ چند چیزیں اس میں تھی۔ ایک آخری بات جو سورہ آل عمران میں ہم نے بیان کیا تھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں دہرایا ہے، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی پہ لٹکایا گیا، بلکہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، جو اس سورے کے اندر بیان کرتے ہوئے ان کے غلط عقیدوں کا جواب دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے جیسا سورہ مائدہ میں ہے۔ تو بہرکیف یہ چند مضامین اس میں تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ بعض اور چیزیں ہیں جو دوسری جگہ تفصیل سے ہے، انشاءاللہ ہم وہاں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورے کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اسے مزید سننے، سمجھنے اور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔